السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ گھور پریشرمی کی زندگی۔ کشور اوستھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نشچت کام نہ تھا، البتہ یہ خبر صحیح ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی۔ مکہ کے نواسیوں کی بکریاں کچھ قیرت کے بدلے چراتے تھے اور جب جوان ہوئے تو ویاپار کی اور چلے گئے، کیونکہ یہ روایت آتی ہے کہ آپ سعید بن یزید مخزومی کے ساتھ ویاپار کرتے تھے اور بہترین شریک تھے، نہ ہیر پھیر نہ کوئی جھگڑا۔ چنانچہ صاحب مکہ وجے کے دن آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں مرحبا کہا اور فرمایا کہ میرے بھائی اور میرے شریک کو مرحبا۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ویاپار کے لیے شام دیش تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک پرتشٹھت دھنی اور ویاپاری مہیلا تھی، لوگوں کو اپنا مال کاروبار کے لیے دیتی تھی اور پارٹنرشپ کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی، اور پورا قریش قبیلہ ہی ویاپاری قبیلہ تھا۔ جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اچھے چرتر و آچرن کا گیان ہوا تو انہوں نے ایک سندیش بھیج کر یہ بات رکھی کہ ان کے مال لے کر ویاپار کے لیے ان کے داس میسرہ کے ساتھ شام دیش تشریف لے جائے، وہ دوسرے ویاپاریوں کو جو کچھ دیتی ہے اس سے بہتر بدلہ آپ کو دے گی۔ آپ نے اسے سویکار کر لیا اور ان کا مال لے کر ان کے داس میسرہ کے ساتھ شام دیش تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے وواہ۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے داس میسرہ نے آپ کے میٹھے چرتر اور اچ آچرن، ٹھنڈی سوچ، سچائی اور ایماندارانہ طور طریقے کے بارے میں ادگار رکھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جیسے اپنا کھویا ہوا ہیرا مل گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے وواہ کی اچھا رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا سندیش نہیں سویکار کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ تیار ہو گئے اور اپنے چاچا سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چاچا سے بات کی اور وواہ کا پیغام دیا۔ اس کے بعد وواہ ہو گیا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور مضر کے سردار شریک ہوئے۔ یہ شام دیش سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ اپنے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس اور ایک قول کے مطابق 28 سال کی تھی، اور وہ ومشدھن، سوجھ بوجھ کی درشٹی سے اپنی قوم میں سب سے ادھک پرتشٹھا پراپت مہیلا تھی۔ یہ پہلی مہیلا تھی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وواہ کیا، اور ان کی مرتیو تک کسی دوسری مہیلا سے وواہ نہیں کیا۔ ابراہیم کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتانیں انہی سے تھیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کو ابو القاسم، قاسم کے باپ کے اپمان سے جانا جانے لگا۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کی اپادھی طیب اور طاہر تھی۔ آپ کے سب بچے بچپن ہی میں
मृत्यु की गोद में चले गए। अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया, मुसलमान हुए और हिजरत की, लेकिन हज़रत फ़ातिमा के सिवा बाकी सबका देहांत आपकी ज़िंदगी ही में हो गया। हज़रत फ़ातिमा की मृत्यु आपके 6 महीने बाद हुई। काबा का निर्माण और हजर अस्वद का विवाद। आपकी उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा का निर्माण शुरू किया। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची 4 दीवारी के शक्ल में थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के समय ही में से उसकी ऊंचाई 9 हाथ थी और उस पर छत ना थी। इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने उसके भीतर रखा हुआ खजाना चुरा लिया। इसके अलावा उसके निर्माण पर एक लंबा समय बीत चुका था। इमारत टूट फूट का शिकार हो गई थी और दीवारें फट गई थी। इधर उसी साल एक ज़बरदस्त बाढ़ आई थी जिसके बहाव का रुख खाना काबा की ओर था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी क्षण ढह सकता था। इसलिए कुरैश मजबूत हो गए कि उसका पद और स्थान बाकी रखने के लिए नए सिरे से उसका निर्माण किया जाए। इस मरहले पर कुरैश ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि खाना काबा के निर्माण में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें रंडी का मुआवजा, सूद का धन और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नव निर्माण के लिए पुरानी इमारत को ढाना ज़रूरी था, लेकिन किसी को ढाने की ज़रूरत नहीं होती थी। अंततः वलीद बिन मुगीरा मखज़ूमी ने शुरुआत की और कुदाल लेकर यह कहा कि ऐ अल्लाह, हम खैर ही का इरादा करते हैं। इसके बाद 2 कोनों की तरफ कुछ ढा दिया। जब लोगों ने देखा कि उस पर कोई आफत नहीं टूटी, तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की डाली बुनियाद तक ढा चुके तो निर्माण की शुरुआत की। निर्माण के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलग अलग पत्थर के ढेर लगा रखे थे। निर्माण शुरू हुआ। बाकुम नामी एक रूमी मेमार निगरान था। जब इमारत हजर अस्वद तक उठ गई तो यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का यश किसे प्राप्त हो। यह झगड़ा 4-5 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया कि लगता था हरम की धरती रक्त रंजित हो जाएगी। लेकिन अबू उमैमा मखज़ूमी ने यह कहकर फैसले की एक शक्ल पैदा कर दी कि मस्जिद हरम के दरवाजे से जो व्यक्ति पहले प्रवेश करे उसे अपने झगड़े का मध्यस्थ मान ले। लोगों ने यह प्रस्ताव पास कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके बाद सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आपको देखा तो चीख पड़े, यह अमीन है, हम इनसे राज़ी हैं, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर जब आप उनके करीब पहुँचे और उन्होंने आपको विवाद का विवरण दिया, तो आपने एक चादर मंगाई, बीच में हजर अस्वद रखा और विवादित कबीलों के सरदारों से कहा कि आप सब लोग चादर के किनारे पकड़कर ऊपर उठाए। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद की जगह तक पहुंच गई तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी तयशुदा जगह पर रख दिया। यह बड़ा उचित निर्णय था। इस पर सारी कौम राज़ी हो गई। इधर कुरैश के पास हलाल माल की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने उत्तर की ओर से काबा की लंबाई लगभग 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हिज्र और
حاتم کہلاتا ہے۔ اس بار قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے کافی اونچا کر دیا تاکہ اس میں وہی ویکتی داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ اونچی ہو گئی تو بھیتر 6 ستمبھ کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنے پورے ہونے کے بعد لگ بھگ چوکور ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیواریں اور اس کے سامنے کی دیوار اردھات دکشنی اور اتری دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار اردھات پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر اونچا ہے۔ دیوار کے چاروں اور نیچے ہر 4 طرف سے ایک بڑھے ہوئے کرسی نما جلے کا گھیرا ہے۔ اس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاجروان کہتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ نبوت کے پہلے کی سنکشپت جیون چریا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استتو ان تمام گنوں اور وشیشتاؤں کا یوگ تھا جو الگ الگ طور پر لوگوں کے وبھن ورگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ وویک، دوردرشتا اور ستیہ پریتا کا اچ مینار تھے۔ آپ کو بہترین سوجھ بوجھ، سترک چنتن اور صحیح ادیش کا پریاپت بھاگ ملا ہوا تھا۔ آپ اپنی لمبی خاموشی سے برابر چنتن منن کرتے، لگاتار دھیان مگن رہتے اور ستیہ پانے کی ابھیلاشا کرتے رہتے۔ آپ نے اپنی کھلی بدھی اور چمکدار پرکرتی سے جیون گرندھوں کا، لوگوں کے معاملے اور سموہ کے حالات کا ادھین کیا اور جن خرابیوں سے یہ سبھی آت پوت تھے ان سے بڑی اداسینتا دکھائی۔ چنانچہ آپ نے ان سب سے ہاتھ کھینچ کر پورے وویک کے ساتھ لوگوں کے بیچ جیون یاترا شروع کی، یعنی لوگوں کو جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی طے شدہ تنہائی کی اور پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ چڑھاوا نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلے ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ کو شروع ہی سے ان جھوٹے معبودوں جن کی عبادت اور پوجا کی جاتی تھی اتنی گھن تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظروں میں کوئی چیز غلط نہ تھی۔ یہاں تک کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں سندیہ نہیں کہ بھاگیہ نے آپ پر سرکشا کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب کچھ سامسارک لابھ کے لیے منوکامنائیں ابھری یا کچھ ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر من نے کچھ کرنا چاہا تو خدا کی کرپا سے اس میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگنانتا یگ کے لوگ جو کام کرتے تھے مجھے 2 بار کے علاوہ کبھی ان کا دھیان نہیں آیا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر بار اللہ نے میرے اور اس کام میں رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا وچار نہ آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری بھی دے دی۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا اوپری مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں رات بھر کی قصہ کہانی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس
पहुंचा था कि बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने मालूम किया कि क्या है। लोगों ने बताया फला की फला से शादी है। मैं सुनने बैठ गया और अल्लाह ने मेरा कान बंद कर दिया और मैं सो गया। फिर सूरज की गर्मी ही से मेरी आंख खुली और मैं अपने साथी के पास वापस चला गया। उसके पूछने पर मैंने पूरा विवरण दे दिया। इसके बाद एक रात फिर मैंने यही बात कही और मक्का पहुंचा तो फिर उसी रात की घटना घटी और उसके बाद फिर कभी गलत इरादा ना हुआ। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि जब काबा बनाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पत्थर ढो रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपना तहबंद अपने कंधे पर रख लो, पत्थर से हिफाजत रहेगी। लेकिन आप ज़मीन पर जा गिरे। निगाहें आसमान की ओर उठ गई। संभालते ही आवाज़ लगाई, मेरा तहबंद, और आपका तहबंद आपको बांध दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में मीठे बोल, उच्च चरित्र और श्रेष्ठ आचरण की दृष्टि से विख्यात थे। चुनाचे आप सबसे ज़्यादा नम्र हृदय, सबसे ज़्यादा सज्जन, सबसे अच्छे पड़ोसी, नेक कामों में सबसे आगे, अमल में सबसे नेक, वादे के सबसे बढ़कर पाबंद और सबसे बड़े अमानतदार थे। यहाँ तक कि आपकी कौम ने आपका नाम ही अमीन रख दिया था, क्योंकि आप साक्षात भलाई के और जैसा कि हज़रत खदीजा की गवाही है, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते थे, गरीबों की मदद फरमाते थे, मेहमानों का सत्कार करते थे और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।